الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين در نبی پر یہ عمر بیٹے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا در نبی پر یہ عمر بیٹے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہوں کے در پر قیام ایسا یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر انام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر انام ایسا جو غم زدوں کو گلے لگائے بروں کو دامن میں جو چھپا لے جو غم زدوں کو گلے لگا لے بروں کو دامن میں جو چھپا لے ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر انام ایسا
درے نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسل یہ بولے نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسل یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو بھئی نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن ہے روشنی جس کی دو جہاں میں کہاں ہے ماہ تمام ایسا کہ درے نبی پر یہ عمر بیتے ہو ان کے در پہ قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہم مدینے والے کہیں مقامی ہو ہم پہ لطف دوام ایسا حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت دے کہ مکمل جمعے کا بیان کر سکو۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کافی کمزوری اور نقاہت ہے، لیکن اس ارادے سے ممبر پہ آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ممبر کی برکت سے، ذکر پاک کی برکت سے اللہ ہمت و طاقت عطا فرمائے گا۔
اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ذکر ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا میں امن و سلامتی کا ذریعہ بنائے، اور قبر کے اندر آسانیوں کا ذریعہ بنا دے، اور حشر کے میدان میں جن اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ ان کی معیت نصیب فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پچھلے جمعے کے اندر ذکر ہو چکا کہ آگ آپ کے اوپر گلے گلزار ہوئی، اور اس کے بعد پھر نمرود سے مناظرہ ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تسلی اور تشفی کے لیے 4 پرندوں کا حکم دیا، اور ان کو ذبح کر کے پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر رکھو، ثم ادعوہم یأتینک سعیا، پھر انہیں پکارو، وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے۔ اور اللہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں تک بیان ہوا تھا۔ دین ابراہیمی وہ دین حنیف کہلاتا ہے کہ جس کی کافی چیزیں دین محمدی کے ساتھ بہو ملتی جلتی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ناز کیا ہے۔ فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ عظیم خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل ہے اور ایک حضرت عبداللہ جن کا قرہ نکلا تھا، تو ان کے فدیے میں پھر 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ خلیل ہیں کہ جن کی آزمائش کافی مرتبہ کی گئی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں، تو انہیں پورے طور پر وہ بجا لائے۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بارہا آزمایا۔ ویسے تو بعد نے کہا یہ 60 باتیں، بعد نے 10 بتائی ہیں، لیکن 7 بڑی آزمائشیں تھیں، 7۔ اور آزمائش کیوں کی جاتی ہے یہ بھی ذکر ہو چکا۔ سورج اور چاند پر بھی آزمائش کی گئی۔ نمرود بادشاہ وقت کا مقابلہ آپ نے تنہا کیا، ساری قوم اور برادری آپ کے خلاف تھی، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ اور یاد رکھو حضرت علی فرماتے ہیں جو سچا آدمی ہوتا ہے نا وہ خاندان میں علاقے میں تنہا رہ جاتا ہے۔ جو آج کا دور چل رہا ہے بے ایمان اور ظالم کی زندگی آج کل، جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اتنی اس کی واہ واہ ہوتی ہے، جتنا کوئی بڑا ظالم ہوتا ہے جابر ہوتا ہے اتنا لوگ اس کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے قرب قیامت میں زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کے لوگ لیں گے،
یعنی اپنا حق سمجھتے ہوئے تاوان زبردستی لیں گے، اور زمانے کا جو ظالم اور کمینہ آدمی ہوگا لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے جھک جھک کے اسے سلام کریں گے، اور ایمان نام کا رہ جائے گا، گھروں میں گانا باجا عام ہو جائے گا، ماں باپ کے ساتھ نوکروں جیسا لونڈیوں جیسا سلوک ہوگا، اور بکریوں کے چرواہے بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کے فخر کریں گے، یتطاولون فی البنیان، اور بڑی بڑی منزلیں مکانات بنائیں گے۔ تو یہ اس دور کی خبر دی گئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم میں تنہا رہ گئے، لیکن آپ نے پرواہ نہیں کی ہے کہ کوئی میرا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، بلکہ آپ نے تو فرشتے کو بھی روک دیا تھا کہ مجھے تجھ سے حاجت نہیں ہے، اور کہا رب سے حاجت کرو، کہا رب سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب خود جانتا ہے۔ تو یہ مقام نبوت جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام خلیلیت کے اوپر فیض یاب تھے، تو بادشاہ نمرود سے تنہا مقابلہ کرنا یہ بھی بڑی آزمائش تھی، بڑی عمر میں ختنہ کروانا یہ بھی آزمائش تھی، آگ میں ڈالا جانا یہ بھی آزمائش تھی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنا یہ بھی آزمائش تھی، اور اللہ کی راہ میں وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا یہ بھی آزمائش تھی، اور اپنی بیوی اور بچے کو تنہا وادی فاران کے جنگل میں چھوڑ آنا یہ بھی آزمائش تھی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے اندر جب آگ آپ کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی اور کافی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو نمرود کو پھر ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم یہاں رہے تو ان کی وجہ سے اور لوگ زیادہ مسلمان نہ ہو جائیں، تو بابل اگر سارا ہی مسلمان ہو گیا تو یہ میرے سے تخت بھی جائے گا، اقتدار بھی جائے گا، اس کو اپنی جان کے لالے پڑے۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، کیا ابراہیم آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا نظریہ ہے کہ میرا رب ہر جگہ ہے؟ کہا بے شک میرا رب تو ہر جگہ ہے، اور قرآن میں آپ نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ قرآن کے اندر نازل ہوئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں جس طرف بھی اپنا چہرہ کرتا ہوں میرا پروردگار اس طرف ہے، میرا وہی رب ہے جس نے زمین و آسمانوں کی تخلیق کی۔ تو کہا جب آپ کا یہ نظریہ ہے تو پھر آپ مہربانی کریں کہ بابل کو چھوڑ دیں، کہیں اور چلے جائیں۔ اب ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس بدبخت نے اپنے لیے عذاب مول لیا۔ یہ یاد رکھنا، انبیاء کا وجود مسعود برکات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جہاں نبی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جہاں ایک باعمل عالم ہوتا ہے، باعمل عالم ہوتا ہے، 40 میل تک دائیں بائیں جنوباً شمالاً اللہ کی رحمت برستی ہے، اور پھر ولی ہو، پھر صحابی ہو، پھر نبی ہو، اور پھر اللہ کا خلیل ہو، اور پھر نبیوں کے نبی سرکار دو عالم ہو، ان کی تو بات ہی سبحان اللہ، حضور کی کیا بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ تمہاری امت کو عذاب نہیں دے گا، جو پہلی قوموں کے اوپر عذاب آتے تھے اس وجہ سے نہیں دے گا کہ آپ ان کے اندر ہیں، موجود ہے۔ تو حضور کی وجہ سے اس قوم کی شکلیں نہیں بدلی، دائمی عذاب نہیں آیا، بھوک اور افلاس سے مارے نہیں گئے۔ یہ سب کرم ہے میرے مصطفیٰ کریم کا کہ آپ کے صدقے
ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا اگر قومیں سرکشی نافرمانی کرتی، انبیاء کی تعلیم سے منہ پھیرتی، تو اللہ کیا فرماتا؟ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ بندر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بندر ہوئے، خنزیر ہوئے، مختلف شکلوں میں تبدیل کر دیے گئے۔ فرمایا کچھ قومیں ایسی ہیں کہ اللہ کا عذاب آگ کی صورت میں انگارے برسے، کچھ قومیں ایسی بھی ہیں تیز ہوائیں چلی جیسے قوم عاد ہے، اڑا کے لے گئی۔ کچھ قومیں ایسی بھی ہیں کہ اللہ نے پانی کا عذاب نازل کیا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی نکلا۔ اللہ فرماتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، فرمایا کہ 40 دن تک بارش ہوتی رہی، آسمان سے بھی پانی آیا، زمین سے بھی پانی نکلا، یہاں تک کہ روئے زمین پانی ہی پانی ہو گئی۔ جب مدت عذاب ختم ہوئی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، فرمایا آسمان تو بھی تھم جا، زمین تو بھی پانی کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اور قوم موسیٰ پہ 7 عذاب آئے، اس میں خون کا عذاب ہے، ٹڈی کا عذاب ہے، مچھروں کا عذاب ہے۔ تو اس طرح قوم ہود کے اوپر بھی عذاب آیا۔ قوم لوط جو 5 بستیاں تھیں جو لواطت کے گناہ میں مبتلا تھے، وہ آگ کے شعلے ان کو لے کے خاک کر گئے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ اپنے عذاب بھی دکھا کے بندوں کے لیے درس عبرت کرتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام تیرا یہ عقیدہ، تیرا رب ہر جگہ، تو چلا جا۔ فرمایا ہم جانا تو نہیں چاہتے تھے، تو کہتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جانا تھا کہ اس قوم پہ عذاب آ گیا۔ جیسے ہی آپ کا وجود مسعود بابل سے روانہ ہوا، ادھر سے عذاب روانہ ہو گیا۔ ابراہیم جب تک تھے عذاب نہیں آیا۔ عذاب کیا آیا؟ اللہ نے مچھروں کا عذاب بھیجا، یہاں تک کہ مچھر اتنے اس قدر آ گئے کہ وہ لوگ چلتے پھرتے ڈھانچے تھے، خون جسموں میں نہ رہا اور بالکل ڈھانچوں کی مانند ہو گئے۔ اور بعد نے کہا 3.5 ٹانگوں والا مچھر گھس گیا نمرود کے ناک کے ذریعے دماغ میں، اور پہلے اس کے دربار کا قاعدہ کلیہ تھا کہ جو آئے وہ بادشاہ کو سجدہ کرے، اس کی ربوبیت کا اعلان کرے، نمرود کو کہے تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ اب قاعدہ کلیہ بدل گیا، اس نے چمڑے کا جوتا بنایا ہوا تھا کہ جو بھی آئے 10 جوتے میرے سر پہ اوپر لگائے، کیونکہ دماغ چاٹتا تھا وہ، جیسے اس کو کوئی چوٹ پہنچتی تھی اس چمڑے کے جوتے کی تو بیٹھ جاتا تھا، تو وہ سجدے بھول گیا، وہ اپنی ربوبیت کا اعلان کروانا بھول گیا، وہ اپنا الہ کہلوانا بھول گیا، بس اب جوتے ہیں۔ تو یاد رکھو جو انبیاء سے ٹکر لیتے ہیں انہیں یہاں بھی جوتے پڑیں گے، وہاں بھی جوتے ہی پڑیں گے، اور جنہوں نے اللہ والوں کی تابعداری کی ہے، فرما برداری کی ہے، وہ یہاں بھی سلامت ہے، وہاں بھی سلامت ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آج نبی کو راضی کر لو اور ان کی تعلیمات پہ عمل کر لو، ورنہ کل پتہ نہیں لوگ اس وجہ سے مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ اتنی غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوتے۔ یہ اتنا بھی شرم اور حیا نہیں ہے کہ یہ بات جب ذہن میں آتی ہے تو ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ حضور کے سامنے چہرہ کون سا لے کے جائیں گے۔ کبھی سوچا ہے نبی پاک کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جائیں گے؟ کیونکہ آمنا سامنا تو نبی سے ہونا ہے، پھر کیا جواب دیں گے؟
حضور فرمائیں گے کہ تو میرا امتی سا، تو نے میرا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، اور میری لائی ہوئی کتاب قرآن کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، جو میں اپنی اہل بیت چھوڑ گیا تھا اس کا بھی کوئی لحاظ تجھے پاس نہ رہا، میری سنت جو تمہارے اندر چھوڑ گیا تھا اس کا بھی تم نے کوئی خیال نہ کیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ آج ایک مجرم جج کے سامنے پہ شرم کے مارے سر جھکا ہوتا ہے، جواب نہیں دے پاتا، ادھر اللہ کے جلوے بھی ہوں گے اور اس کا جلال بھی ہوگا، ادھر نبی پاک ہوں گے، تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کچھ ایسے عمل کر لیں تاکہ قیامت کے دن حضور کو کم سے کم چہرہ دکھانے کے قابل تو ہو جائے۔ اس دن آکڑتے مغروری نکل جاوے گی تیری، اگر بدعمالیاں لے کے گیا تو پھر سن، اس دن آکڑتے مغروری نکل جاوے گی تیری، جد کیا سرکار دو عالم اے نہیں امت میری۔ تو اس لیے بھائیو فکر کرو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، محبوب کو راضی کرو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ قوم کے اوپر عذاب آیا، نمرود بھی عذاب الہی میں مبتلا ہوا، 800 سال کی عمر پائی، 400 سال تک تو اس کو سر میں درد بھی نہ ہوا، 400 سال جوتے کھاتے گزر گئے۔ بعد میں کہا ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کرو، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ کئی سو سال زندہ رہا، کہا حضرت و وصال کر گئے۔ تو اسی طرح ایڑیاں رگڑتا رگڑتا نمرود مر گیا، نہ اس کی لاکھوں کی فوجیں کام آئیں، نہ اس کی کرسی اقتدار کام آیا۔